الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ جاری ہے۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 13 سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اچھا یا برا، نیک بختی یا بد بختی، وہ اس کو اس طرح لازم ہے اور ہر وقت اس طرح اس کے ساتھ رہے گی جیسے گلے کا ہار، کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شقاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ناظرین کرام، ان آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت اور نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیکی تو یہ کرے اور جزا کسی اور کو دے دی جائے اور یہ خود محروم رہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے، جیسے ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں، جہاں تک گناہ کی ترغیب دینے کا یا اس کے اسباب مہیا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ اور مقام پر فرماتا ہے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آیات کا آپس میں تعارض نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا، برائی کی، اسے تو خود اس کی سزا ملے گی۔ اگر اللہ پاک ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک محفوظ فرمائے اس طرح سے، اور ہم خود بھی گناہ سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہ میں ڈالنے سے بچیں۔ پھر آگے فرمایا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے۔ یعنی کہ ہم جس کو بھی سزا دیتے ہیں اس کی ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے بعد، اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے کے بعد ہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرماتا ہے اور راہ حق ان پر واضح کرتا ہے اور حجت قائم فرماتا ہے۔ پھر جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی پہ نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا مزاج بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قوم کے سرداروں اور خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان کی فرمانبرداری کی طرف آئیں اور احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس آیت میں سرداروں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ عوام اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کتنی ہی تکذیب کرنے والی امتیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ ہم نے ہلاک کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی۔ لہٰذا مکے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے سابقہ امتوں کی طرح اللہ پاک کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اسی پر قائم رہے تو اللہ پاک ان امتوں کی طرح انہیں بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ کرتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک تمام معلومات کو جاننے والا، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، لہٰذا مخلوق کا کوئی حال بھی ہو اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ پاک تمام ممکنات پر قادر ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اور اللہ پاک عبث یعنی بیکار کام اور ظلم سے بھی پاک ہے۔ اللہ پاک کی ان تین صفات یعنی مکمل علم، کامل قدرت اور ظلم سے پاک ہونے میں فرما برداروں کے لیے عظیم بشارت ہے، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عظیم خوف ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے محروم کر دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے مگر تکلیف ملتی ہے۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کی مراد پوری دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی اور شقاوت موجود ہے، جبکہ مومن کا حال اس سے بالکل الگ ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے، اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی زندگی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور اگر دنیا میں بھی بفضل الہی اس کو عیش و آرام ملا تو دونوں جہاں میں کامیاب۔ الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو بھی کیا، کیونکہ بالآخر اسے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ہی جانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی نصیب میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کریں یا فراغت سے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا
وہ بندہ ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے، مگر دل میں دنیا نہیں رہتی، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے، اور اگر دل میں دین کے بجائے دنیا آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں طالب دنیا کا بیان کیا گیا، جبکہ اس آیت میں طالب آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال بجا لاتا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہ وہ آدمی ہے جس کا عمل مقبول ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں مومن ہونے کی شرط کا بیان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ نیکیوں کے لیے ایمان ایسا ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو، یا بہترین غذا کے لیے زہر سے خالی ہونا۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو طالب آخرت ہونا، یعنی نیک نیت۔ دوسرا سعی، یعنی عمل کو باہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز ایمان، سب سے زیادہ یہ ضروری ہے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ کفار اللہ پاک کے دشمن ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں بھی دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں تو دنیاوی ترقی میں وہ مسلمانوں سے بھی بہت آگے نظر آتے ہیں، اور یوں ہی جو مسلمان محنت کرتا ہے وہ بھی اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے۔ الغرض دنیا میں اللہ پاک سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد، البتہ انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر مال، عزت، شہرت، کمائی میں بڑھائی دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ درجات اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت ہی سب سے بڑی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ ناظرین کرام، اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 16 آیات میں اللہ پاک نے تقریباً 25 اہم کاموں کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آیت کے ابتدائی حصے میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تم پر لازم کر دیا ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو،
اور اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع فرمایا ان سے بچو۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ پاک کی تخلیق ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا اور اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب یعنی والدین کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کثیر احادیث پاک میں والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ماں کے بارے میں فرمایا۔ انہوں نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے، بھلائی کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ اور اسلام کے قریب آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں کہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ فرمایا انتقال کے بعد نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے، یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی ثواب کم نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوس مردوں کی وضع بنانے والی عورت، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ پاک ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے،
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یوں ماں باپ کو گالی دینے یا ماں باپ کو گالی دلوانے سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کا بڑا حق ہے ناظرین، بڑا حق ہے، ان کی خوب خدمت کیجیے۔ اور اسی حوالے سے مزید آگے بھی گفتگو جاری ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 24 سورہ بنی اسرائیل سے اپنے اگلے درس کو شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد